साल 2026 पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक तारीखी साल साबित हुआ, जहां एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा देखने को मिला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामास की जो हाल ही में ख़त्म हुए हैं और जिन्होंने व्यूवरशिप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इन ड्रामास की स्टोरी क्या थी, कास्ट में कौन शामिल था और क्यों ये पब्लिक के पसंदीदा बने, सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हमराही। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर नशर हुआ। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जहां मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि ख़ानदान, इज़्ज़त और हालात के दरमियान भी एक जंग बन जाती है। इस ड्रामा में दानिश तैमूर ने सिहान गाजी जबकि हिबा बुखारी ने इलाफ का किरदार अदा किया। असफर रहमान भी अहम किरदार में नजर आए। सिहान एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखता है जबकि इलाफ की ज़िंदगी भी आसान नहीं। दोनों के दरमियान मोहब्बत ज़रूर पैदा होती है लेकिन हालात इस रिलेशनशिप को बार बार टेस्ट करते हैं। कहानी में फैमिली प्रेशर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसे फैसले आते हैं जो सिहान और इलाफ को एक दूसरे से दूर करने लगते हैं। असल ट्विस्ट तो तब आता है जब मोहब्बत के साथ साथ फैमिली सीक्रेट्स और डिफ़िकल्ट चॉइसेस सामने आते हैं, और यही वजह है कि हमराही ने व्यूवर्स को सिर्फ रोमांस नहीं दिया बल्कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी दिए। दानिश और हिबा की केमिस्ट्री ने भी ड्रामा की पॉपुलैरिटी में अहम किरदार अदा किया। नंबर 9, मुहाफिज। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर नशर हुआ। एक ऐसा ड्रामा जहां मोहब्बत से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और एक मुहाफिज आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही क्लाइंट के दिल का भी मुहाफिज बन जाता है। इस ड्रामा में जुनैद खान ने सब इंस्पेक्टर जवार बख्त जबकि मोमिना इकबाल ने पारस बहजाद का किरदार अदा किया। जवार एक डिसिप्लिन, प्रिंसिपल और ड्यूटी कॉन्शियस पुलिस ऑफिसर है। इसे पारस बहजाद की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरी तरफ पारस एक वेल्थी, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लड़की है जो शुरू में जवार की प्रोटेक्शन को अपनी आज़ादी में मुदाखलत समझती है। यानी एक तरफ जवार के लिए ये सिर्फ ड्यूटी है, दूसरी तरफ पारस के लिए ये शख्स इसकी ज़िंदगी में अनवांटेड इंटरफेरेंस बनकर आता है। लेकिन जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, यही कॉन्फ्लिक्ट एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल कनेक्शन में बदलने लगता है। यही पुश एंड पुल रिलेशनशिप मुहाफिज की सबसे बड़ी अट्रैक्शन रही। और स्पोर्टिंग कास्ट में सुहेल समीर, जुनैद अख्तर, यूसुफ बशीर कुरैशी और दूसरे कई अदाकारों ने स्टोरी को मज़ीद मजबूत बनाया। नंबर 8, कैप्टन असफंदयार शहीद। ये हमारी लिस्ट में रोमांस और फैमिली ड्रामा से हटकर एक ऐसी स्टोरी है जो ड्यूटी, करेज और सेक्रीफाइस की बात करती है। इस ड्रामा में अली अमार और हिना अफरीदी मरकजी कास्ट का हिस्सा हैं, जबकि नुमान मसूद, सलमा हसन, तौसीक हैदर और हिना बयात भी अहम किरदारों में शामिल हैं। कहानी कैप्टन असफंदयार की ज़िंदगी और इनके फ़र्ज से वफादारी के गिर्द घूमती है। यहाँ हीरो सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनने वाला शख्स नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके सामने अपने मुल्क और अपने फ़र्ज को सबसे ऊपर रखने का इम्तिहान आता है। ड्रामा का इमोशनल एस्पेक्ट इस वक्त मज़ीद पावरफुल हो जाता है जब हमें एहसास होता है कि सोल्जर के लिए सेक्रीफाइस सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये स्टोरी हमें लॉयल्टी, करेज और वतन के लिए कुर्बानी का एहसास दिलाती है। इसलिए कैप्टन असफंदयार शहीद ने 2026 में पैट्रियोटिक ड्रामास पसंद करने वाले व्यूवर्स के दिलों में ख़ास जगह बनाई। नंबर 7, पहली बारिश। कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि सालों बाद भी पहली बारिश की खुशबू की तरह वापस आ जाती हैं। इस ड्रामा में एजाज असलम ने बहजाद, समिया मुमताज़ ने मलीहा और शहरोज सब्जवारी ने मानी जबकि सबूर अली ने निमरा का किरदार अदा किया। कहानी की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक जनरेशन की लव स्टोरी नहीं। बहजाद और मलीहा कभी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे लेकिन किस्मत ने इन्हें जुदा कर दिया। वक्त गुजरता है, ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, मगर कुछ फीलिंग्स दिल के किसी कोने में बाकी रह जाती हैं। फिर नई जनरेशन में मानी और निमरा के दरमियान एक नई मोहब्बत जन्म लेती है। यूं माजी और हाल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मानी का निमरा के लिए छिपा हुआ प्यार लव स्टोरी को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाता है, जबकि दूसरी तरफ पुराने रिश्तों के असरात नई जनरेशन तक पहुंचते हैं। यानी पहली बारिश हमें ये एहसास दिलाता है कि कभी कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेती है। नंबर 6, शदाई।
ایک ایسا ڈرامہ جہاں محبت کسی فیری ٹیل کی طرح آسان نہیں بلکہ ایک امتحان بن جاتی ہے۔ ڈرامہ میں فیروز خان نے علی خان جبکہ سحر ہاشمی نے میرال کا کردار ادا کیا۔ نواز سعید اور بشریٰ انصاری بھی اہم کاسٹ میں شامل ہیں۔ علی خان ایک سکسیسفل، ایمبیشیس اور پاورفل بزنس مین ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا عادی ہے اور عموماً وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن میرال اس سے بالکل مختلف پرسنالٹی رکھتی ہے۔ وہ سیلف میڈ ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے، اپنی زندگی کے تمام فیصلے خود کرنا جانتی ہے۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ایسی دلچسپ سچویشن میں ہوتی ہے کیونکہ میرال نہیں جانتی کہ وہ جس شخص سے مل رہی ہے وہ دراصل ایک بڑا بزنس ٹائکون ہے۔ پھر یہی ملاقات ایک ریلیشن شپ میں بدلتی ہے جہاں لو کے ساتھ ایگو، فیملی ایکسپیکٹیشن اور پرسنل چوائسیز بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ڈرامہ کا سب سے بڑا سوال یہی رہتا ہے، جب محبت زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے تو کیا انسان اپنے دل کی بات مانے گا یا حالات کی؟ نمبر 5، مرگ وفا۔ ہماری رینکنگ کا موڈ تھوڑا ایموشنل ہونے والا ہے کیونکہ نمبر 5 پر ہے ایک ایسی سٹوری جہاں محبت کے ساتھ وفا کا اصل امتحان ہے۔ اس ڈرامہ میں سبینہ فاروق، اسامہ خان اور مرزا زین بیگ مرکزی کاسٹ میں ہیں۔ کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھومتی ہے جس کا اپنے محبوب کے ساتھ ریلیشن شپ ایک تیسرے شخص کی انٹری کے بعد کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ شروع میں سب کچھ محبت اور کمٹمنٹ کے گرد گھومتا ہے، لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں ٹرسٹ اور لائلٹی سوال بن جاتے ہیں۔ یہاں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کریکٹرز کو صرف یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں بلکہ یہ بھی کہ وہ کس کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اور یہی کانفلکٹ ڈرامہ کو ایموشنل ڈیپتھ دیتا ہے۔ شارٹ رن ہونے کے باوجود مرگ وفا نے ویورز کو ریلیشن شپس کے ایک ایسے پہلو سے روشناس کرایا جہاں کبھی کبھی محبت سے زیادہ مشکل چیز وفا نبھانا ہوتی ہے۔ نمبر 4، ڈاکٹر بہو۔ ایک ایسا ڈرامہ جس نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ کیا ایک عورت ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی صرف ایک بہو بن کر رہ جائے۔ اس ڈرامہ میں کبریٰ خان نے ثانیہ جبکہ شجاع اسد نے سلمان کا کردار ادا کیا۔ ثانیہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے لیکن شادی کے بعد اسے ایک ایسے انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں عورتوں سے کچھ مخصوص ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں۔ اس گھر میں مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ثانیہ ڈاکٹر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی اور کیریئر کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ ایک عورت کو گھر، شوہر، کیریئر اور اپنی ذات کے درمیان بیلنس بنانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سلمان کے ساتھ ثانیہ کا ریلیشن شپ بھی اسی کانفلکٹ سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر سٹوری میں فیملی سیکریٹس، پاور ڈائنامکس اور کرپشن جیسے مسائل شامل ہو کر اسے صرف ایک ہسبینڈ وائف سٹوری نہیں رہنے دیتے۔ کبریٰ خان اور شجاع اسد کی کیمسٹری نے بھی ڈرامہ کو اسٹرانگ آڈینس رسپانس دلایا، جبکہ بختیار مظہر کی سعیدہ پھپھو والی پرفارمنس نے بھی ویورز کو خاص طور پر متاثر کیا۔ نمبر 3، اے دل آزما نہیں۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ ڈرامہ میں مرزا زین بیگ نے اسفندیار، ہینا طارق نے مرحا، احسن افضل خان نے شارق اور عائشہ افریدی نے انازیہ کا کردار ادا کیا۔ کہانی دو اسٹیپ سسٹرز مرحا اور انازیہ کے درمیان گھومتی ہے۔ ایک طرف مرحا ہے جسے فیملی میں وہ محبت اور اٹینشن نہیں ملتی جس کی وہ حقدار ہے، جبکہ دوسری طرف انازیہ کو زیادہ فیور اور پریویلیج حاصل ہے۔ پھر دونوں کی زندگی میں اسفندیار آتا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سبلنگ رائیولری ایک ڈینجرس ایموشنل بیٹل میں بدلنے لگتی ہے۔ محبت، انسیکیورٹی، جیلسی اور فیملی فیورزم مل کر ایسے سچویشن کریٹ کرتے ہیں جہاں ہر کریکٹر کے فیصلے دوسرے کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مرحا اور اسفندیار کا ریلیشن شپ بھی کئی ٹویسٹ سے گزرتا ہے، جبکہ انازیہ کے جذبات بھی سٹوری کو مزید کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں۔ 36 ایپیسوڈ کے بعد جب یہ ڈرامہ 26 جولائی کو اپنے فائنل ایپیسوڈ تک پہنچا تو ویورز کو آخر کار ان ریلیشن شپس کے انجام کا جواب ملا۔ نمبر 2، اے دشمن جاں۔ یہ ڈرامہ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا۔ کاسٹ میں سمیع خان، ہنا الطاف، بابر علی، ہنا خواجہ بیات شامل ہیں۔ ایسا ڈرامہ جہاں محبت، بیٹریال اور ریونج ایک ہی کہانی میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ کہانی ایک ایسے ورلڈ سے شروع ہوتی ہے جہاں ریلیشن شپس مضبوط نظر آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے سیکریٹس چھپے ہوتے ہیں۔ ثنایا اور اس کے والد کے ریلیشن شپ میں محبت کے ساتھ ایسے واقعات آتے ہیں جو ٹرسٹ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر بیٹریال اور ریونج سٹوری کا بڑا حصہ بن جاتے ہیں۔
ایک وقت پر سوال یہ نہیں رہتا کہ کون کس سے محبت کرتا ہے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، اور سچ سامنے آنے کے بعد کون کس کا سامنا کرے گا۔ سمیع خان اور حنا الطاف نے سٹوری کے ایموشنل سائڈ کو لیڈ کیا، جبکہ بابر علی اور حنا خواجہ بیاض جیسے ایکسپیرینسڈ ایکٹرز نے ڈرامہ کی انٹینسٹی بڑھائی، اور یہی کانفلکٹ اور سسپینس اسے ہماری رینکنگ میں نمبر 2 پر لے آتا ہے۔ نمبر 1، ضبط۔ ایک ایسا ڈرامہ جس نے 2026 کی اس رینکنگ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس ڈرامہ میں سچل افضل نے اون، زوہا توقیر نے آئلہ اور دانیال خان نے احتشام کا کردار ادا کیا۔ کہانی آئلہ اور اس کے کزن احتشام کی محبت سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن ان کی محبت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی آؤٹ سائڈر نہیں بلکہ ان کی اپنی فیملی ہے۔ دونوں کی ماؤں کے درمیان شدید کانفلکٹ ان کی محبت کو قبول نہیں کرتا۔ احتشام اپنی محبت کے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتا، اور یہی چیز آئلہ کو ایموشنلی توڑ دیتی ہے۔ آئلہ کے دل ٹوٹنے کے بعد اون کی خاموش محبت سٹوری میں شامل ہوتی ہے۔ اون وہ شخص ہے جو آئلہ کو ہمیشہ سے چاہتا ہے، لیکن اپنی فیلنگز کو ظاہر کرنے کے بجائے خاموشی سے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہاں ڈرامہ کا اصل کنسیپٹ سامنے آتا ہے، ضبط، یعنی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، برداشت کرنا اور ہر بات نہ کہنا۔ اون کی خاموش محبت اور آئلہ کی ایموشنل جرنی نے ویورز کو خاص طور پر کنیکٹ کیا، اور احتشام کی انڈیسیژن، فیملی پریشر اور آئلہ کی ہارٹ بریک نے لو ٹرائنگل کو مزید انٹینس بنایا۔ ڈرامہ 1 جون 2026 کو شروع ہوا اور 41 ایپیسوڈ کے بعد اس کا فائنل آیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ضبط صرف ایک لو سٹوری نہیں رہی بلکہ پیشنس، فیملی سیکریفائس، کانفلکٹ اور انسپوکن لو سٹوری بن گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ٹاپ 10 ریسنٹلی اینڈڈ بگیسٹ ہٹ پاکستانی ڈراماز کی لسٹ۔ ویڈیوز پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور پاکستانی ڈراماز انجوائے کرتے رہیں۔